وہ جیسے ہی تارا کے قریب ہوا تو وہ اچھل کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی، لیکن اسی دوران اس کا ناخن غلطی سے عمران کے گال پر لگ گیا۔ عمران نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو خون نکل رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سختی سے تارا کو دیکھتے ہوئے بولا تو تارا کافی گھبرا گئی۔ وہ میں سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے سے عمران کے گال سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کرتے، عمران نے اس کی کلائی زور سے تھام کر اپنے بستر پر دھکا دے دیا اور خود بستر پر اس کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے جھکنے لگا۔ یہ دیکھ کر تارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اس دوران کبھی بھی عمران نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ دونوں تو گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح پھرتے تھے۔ عمران پلیز، جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کے قریب آتا جا رہا ہے تو وہ بے بسی سے بولی، مگر عمران پر اس کی کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل نیچے کو جھکتا ہوا اس کے گال کے قریب آ گیا اور پھر اپنے دانت پوری قوت سے تارا کے گال پر گاڑ دیے۔ اس سے پہلے وہ درد کی شدت سے چیختی، عمران نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ خبردار، جو تمہارے منہ سے آواز نکلی تو جتنی تکلیف تم نے مجھے پہنچائی ہے اتنی بھگتو کی بھی۔ بالآخر جب تارا کے گال پر اس کے دانت کا نشان کافی گہرا ہو گیا تو عمران بڑے سکون سے پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے تو تارا یوں ہی لیٹی رہی، تبھی عمران نے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ خبردار، جو میں میرے کمرے میں آئی تو، اور یہ جتنی معصوم تم بنتی ہو نا، اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو کیا سمجھا کیا ہوا تھا تم نے کہ پوتے کی فرمائش سنتے ہی میرے کمرے میں آ جاؤ گی اور میں اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاؤں گا اور اسی طرح تمہارے قدم میرے گھر میں مضبوط ہو جائیں گے۔ مس تارا، جہاں پر تمہارا دماغ سوچنا بند کرتا ہے وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے۔ شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں۔ تارا گھبراہٹ کے مارے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس نوجوان انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے ان دونوں کو ہی دور سے ساجدہ کی آواز سنائی دی جو کچن سے پانی لے کر آ رہی تھی اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ان کے پاس آ گئیں۔ کیا بات ہے بھائی بھابھی، لڑائی تو نہیں ہو گئی آپ کی کہیں پر؟ یہ سوال پوچھتے ہی اچانک سے اس کی نظر تارا کے گال پر پڑی تو وہ شرما کر مسکرا دی۔ یہ کہہ کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ تارا اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نند کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن عمران پرسکون تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ساجدہ نے تارا کے گال پر وہ نشان دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھا تھا، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب تمہارے لیے کیا کوئی نائی بلواؤں جو تمہیں پیغام دے کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو؟ عمران نے تارا کو گھورتے ہوئے سختی سے کہا تو وہ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ آپ ہی جاگ رہی ہیں، اگر کسی نے مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو۔ تارا کافی پریشان ہو چکی تھی اور اندر ہی اندر کافی تھک بھی گئی تھی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ عجیب سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی کیونکہ ابھی تک اس کے شوہر کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں بھی اکٹھے نہیں رہتے تھے، لیکن دکھاوے کے طور پر انہیں گھر میں سب کے سامنے بڑی اچھی طرح سے بات کرنی پڑتی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، چلو شاباش، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر تارا کا جواب سنے بغیر ہی عمران نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور وہ ہکا بکا کھڑی اس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی اور گھر والا آ جاتا وہ تیزی سے ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لائٹیں بجھا دیں اور خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ زندگی اس کے ساتھ نہ جانے کون سے مذاق کر رہی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی اور ساجدہ کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، بلکہ اکٹھی بھی نہیں۔ جس کے ساتھ تارا کی شادی وہ نہیں تھی، ساجدہ کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی اور مجبوراً پھر عمران کو اپنی بہن کے لیے قربانی دینی پڑی تھی۔ عمران اور تارا آپس میں کزن تھے، لیکن ایک روز جب انور کا رشتہ ساجدہ کے لیے آیا تو کچھ غلط فہمی ہو گئی اور انور کی ماں ساجدہ کے بجائے تارا کو پسند کر کے چلی گئی۔ اس دن ساجدہ گھر پر نہیں تھی۔ جب ساجدہ واپس آئی تب تک تارا کا رشتہ انور کے ساتھ طے ہو چکا تھا اور سبھی گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ تارا خود بہت خوش تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی
رونق آئی ہوئی تھی، لیکن جب ساجدہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ انور کو پسند کرتی ہے۔ وہ دونوں اپنی لو میرج کو ارینج میرج بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ دن ساجدہ کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ پورے وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ یہاں تارا کے دن ڈل گئے تھے، جبکہ ساجدہ کی حالت پہلے سے کافی خراب ہو گئی تھی۔ تبھی عمران ملک واپس آیا تو اپنی بہن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے عرصے کے باوجود نے ابھی تک کسی کو بھی حقیقت نہیں بتائی تھی، لیکن جیسے ہی عمران نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ساجدہ سے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی اس نے نہیں بتایا تو عمران نے اپنے مرنے کی دھمکی دی۔ تب جا کر اس نے عمران کو حقیقت بتائی۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے حیران ہو گیا اور بولا، ساجدہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تارا کا رشتہ طے ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ ساجدہ بہت حیران ہوئی۔ اسے بھائی کا لہجہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یار، میں اسے پسند کرتا ہوں بچپن سے۔ اب کی مرتبہ میں واپس آیا تو سوچ چکا تھا کہ تارا کے ساتھ کم سے کم منگنی تو ضرور کر کے واپس لوٹوں گا۔ یہ بات سن کر ساجدہ کے چہرے کی رنگت ایک دم اڑ گئی۔ عمران، مجھے لگتا ہے ہم بہن بھائیوں کے نصیب میں لو میرج نہیں ہے۔ اس بات پر عمران کاندھے اچکا کر بولا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ میں ہر حال میں تارا کے ساتھ ہی شادی کروں گا اور آپ کی شادی انور سے ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ساجدہ ایک دم ڈر گئی، جبکہ عمران اپنے ارادوں میں بہت زیادہ پختہ لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر وہ باہر آیا اور آ کر اماں سائیں کو بتا دیا کہ وہ تارا کو پسند کرتا ہے۔ اس بات پر اماں سائیں بہت حیران ہوئی اور کہا کہ بیٹا، اب تو اس کا رشتہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی۔ لیکن عمران اپنی بات پر قائم تھا۔ ویسے بھی اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کسی بات پر اٹک جاتا تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں سائیں اسے منانے کی کوشش کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک چکی تھی، اور وہ تھی تارا۔ آپ کو یہ رشتہ توڑنا ہے تو بے شک توڑ دیں، لیکن میں تارا کو کسی دوسرے انسان کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پورے خاندان میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ ہر کوئی پریشان تھا کیونکہ شادی کے دن قریب آ چکے تھے، اور تارا، وہ تو سب سے زیادہ حیران تھی۔ عمران اسے پسند کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس بات پر تارا کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی عمران نے کبھی بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ دونوں اکیلے ہوتے تو عمران اسے مار کر بھاگ جاتا، یا پھر اگر تارا کے پاس کوئی نیا کھلانا ہوتا تو عمران بے رخی سے وہ کھلانا توڑ دیتا۔ اب پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ بھی عمران نے اس کے سامنے آ کر محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی بات تارا کو پریشان کر رہی تھی۔ کہیں وہ بچپن کی طرح مجھ سے میرا کھلونا تو نہیں لینا چاہ رہا؟ بار بار تارا کے دل میں یہی وہم سر اٹھا رہا تھا۔ ان کی شادی میں 2 دن رہ چکے تھے، لیکن اب تک معاملہ کسی طرف نہیں لگا تھا۔ ساجدہ خود اپنے بھائی کو دیکھ کر حیران تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ شاید وہ اس کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن عمران کا لہجہ ایک دم سے محبت بھرا ہو جاتا تھا جب بھی وہ تارا کی بات کرتا۔ لیکن جب معاملہ کسی کنارے نہیں لگا تو عمران نے تارا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور شہر لے آیا۔ تارا کافی حیران تھی، کیونکہ اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ عمران نے اس کے ساتھ نہ صرف بات کی تھی بلکہ اپنے ساتھ شہر بھی لے آیا تھا۔ شہر لا کر سیدھا اس نے اپنی گاڑی عدالت کے سامنے روکی اور تارا سے کہا کہ وہ دونوں ابھی اور اسی وقت نکاح کر رہے ہیں۔ اس بات پر تارا ششدر رہ گئی، لیکن عمران بڑے ٹھوس لہجے میں بولا، اگر تم نے میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت نکاح نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا، اور میری ضد سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، سو تمہیں یہ نکاح ہر حال میں کرنا ہی ہوگا۔ تارا کافی گھبرا چکی تھی کیونکہ اس کے پاس نکاح کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا۔ وہ عدالت میں گئی اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد عمران ایک دم سے پرسکون ہو گیا، اور واپسی کے راستے میں تو اس نے تارا کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب حویلی لا کر اس نے گاڑی روکی تو سنجیدگی سے بولا، تم ابھی اس نکاح کا کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، میں خود بتاؤں گا، سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ تارا خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی عمران اب اس کا شوہر تھا اور اپنے شوہر کے حکم کو وہ کسی طور پر بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر کے اندر آ گئی، لیکن 2 دن ہونے کے باوجود عمران نے کسی کو بھی ان دونوں کے نکاح کا علم نہیں ہونے دیا۔ مہندی والی رات تارا کافی پریشان تھی۔
کیونکہ ابھی تک کسی کو بھی علم نہیں تھا اور عمران بھی بڑا پرسکون ہو کر گھوم رہا تھا۔ گھر والوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گیا ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عمران اپنے کہے جملوں سے پیچھے ہٹنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ مہندی والی رات ہی انور کے گھر والوں نے نکاح کرنے کے لیے آنا تھا۔ تارا وہاں پر تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ نکاح شدہ ہے، مگر خاموش رہی کیونکہ وہ عمران کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ خاموشی سے دیکھتی گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب نکاح خواہ بھی وہاں پر آ گیا تو تارا کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی، کیونکہ عمران اب بھی ایک جانب لگی کرسیوں میں سے سب سے پہلے والی کرسی پر بیٹھا اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے نکاح خواہ نکاح پڑھانا شروع کرتا، عمران مسکراتے ہوئے بولا، مولوی صاحب، ہمارے مذہب میں نکاح پر نکاح پڑھوانے کی اجازت کب سے ہونے لگی؟ اس کی بات پر پورے مجمع میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور لوگ مڑ مڑ کر عمران کو دیکھنے لگے۔ تبھی تارا نے بھی ایک گہرا سانس لیا۔ کیا مطلب ہے برخوردار؟ اس بچی کا نکاح پڑھوانے کے لیے آیا ہوں میں، کیا اس کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے؟ عمران نے مسکرا کر اس بات پر سر ہلایا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے نکاح نامہ نکال کر سب کے سامنے کر دیا اور بولا، جی 2 دن پہلے یہ میری منکوحہ بن چکی ہے۔ وہ خاموشی چھائی ہوئی تھی ایک دم سے ہی ٹوٹ گئی۔ عمران کی ماں تیزی سے اس کے پاس آئی اور پوچھا، یہ سب کیا کیا ہے تم نے؟ تو وہ کاندھے اچکا کر بولا، وہی کیا ہے جو آپ لوگ نہیں کر رہے تھے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں تارا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب تارا تو میری بیوی ہے۔ مجمع میں سے دیکھ لیں کسی اور کو جو انور کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہ بات سنتے ہی انور کی ماں بھی ایک دم سے غصے میں آ گئی اور وہاں پر اس سے پہلے کوئی فساد ہوتا۔ عمران نرمی سے بولا، آنٹی میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر میں اپنی محبت کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو بیٹا، ہم بھی تو اپنے بچے کا نکاح کرنے یہاں پر آئے تھے، اب کیا خالی ہاتھ جائیں گے یہاں سے مڑ کر؟ وہ بھی انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ تو عمران اپنے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ کر نرمی سے بولا، میں مانتا ہوں آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، میرے پاس سوائے اپنی بہن کے یہ نقصان بھرنے کا اور کوئی جواز نہیں ہے۔ سب لوگ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ساجدہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لایا اور نرمی سے بولا، میری بہن کو آپ اپنی بہو بنا لیں، میں چاہتا تو آپ لوگوں کو یہاں سے خالی ہاتھ بھی بھیج سکتا تھا، لیکن آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، اگر اسے میری بہن قبول ہے تو یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور پوری شادی ویسے ہی ہوگی جیسے سوچا تھا، بس کردار بدل جائیں گے۔ عمران، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بابا سائیں بہت غصے سے ان کی جانب آئے، مگر عمران کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ انور، بولو، تم کیا نکاح کرو گے میری بہن کے ساتھ؟ بھرے مجمع میں اس میں انور کا نام پکارا تو انور بھی ایک لمحے کی دیر کیے بغیر حامی بھر گیا۔ اب کسی کے لیے کہنے سننے کی مزید کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ بابا سائیں، میں ساجدہ کا بڑا بھائی ہوں اور میرا بھی اپنی بہن پر کوئی حق ہے۔ اگر وہ اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ یا میں نہیں روکیں گے، اور اگر وہ منع کر دے گی تو میں آرام سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ چونکہ وہاں پر سبھی گھر والے موجود تھے تو بابا سائیں کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ عمران نرمی سے انور کی ماں کے پاس گیا اور بولا، آنٹی، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنی بہن سے پوچھ لوں؟ انہوں نے نرمی سے سر ہلایا تو عمران مسکراتے ہوئے ساجدہ کے پاس گیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم میری بات رد نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں انور کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ ساجدہ خاموش تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر ذی نفس بھی خاموش تھا۔ ساجدہ کا کہا گیا جملہ اس تمام سین میں مہر ثابت ہونا تھا۔ بتاؤ نا ساجدہ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس بات پر ساجدہ نے نفی میں سر ہلایا اور سبھی لوگوں کے رکے ہوئے سانس ایک دم سے بحال ہو گئے۔ عمران یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنی بہن کے لیے ہی کر رہا تھا۔ ان کے خاندان میں کبھی بھی لو میرج نہیں ہوئی تھی اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر بابا سائی کو علم ہو گیا کہ ساجدہ اور انور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ یہ شادی کبھی بھی نہیں ہونے دیتے۔ تبھی عمران نے سارا قصور اپنے اوپر لا کر اپنی بہن کا نکاح انور سے کرا دیا۔
وہ شام میں ہی ساجدہ کو بتا چکا تھا کہ تیار رہنا، آج میں تمہارا نکاح ہر صورت انور سے کروا کر ہی رہوں گا۔ ساجدہ پہلے تو بڑی حیران ہوئی، پھر پوچھا بھائی یہ سب کچھ آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ سکون سے بولا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں انور سے شادی کرنی ہے نا، بس تیار رہو اور خبردار کسی کو بھی مت بتانا کہ یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کر ہو رہا ہے۔ اس نے ساجدہ کو صرف اتنا ہی بتایا تھا، وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ عمران 2 دن پہلے ہی تارا کے ساتھ عدالت میں جا کر نکاح کر چکا ہے۔ اب جب اسے اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ سائٹ دیکھتے ہی دیکھتے 15 منٹ میں انور اور ساجدہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مزید مہندی کی کوئی بھی رسم نہیں کی گئی۔ تارا کے گھر والے اس سے کافی خفا تھے، خود سے تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ عمران کے پاس آئی تو سنجیدگی سے بولا کیا مصیبت ہے؟ یہ جملہ سن کر ہی تارا کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہاں اب یہ سب کچھ تو تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ایک مرتبہ میری بہن کی رخصتی ہو جانے دو، اس کے بعد میں یہ سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس نے دیکھا جیسے ہی تارا کی آنکھوں میں آنسو آئے تو فوراً سے وہ نرم پڑ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تارا کو کوئی اس کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ لے۔ اتنی سی بات پر تارا واپس سے پرسکون ہو چکی تھی۔ اگلا پورا دن بھی بہت مصروف رہا، کیونکہ ایک شادی کی جگہ اب 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ تارا کو بھی ساجدہ کے ساتھ ہی پارلر بھیج دیا گیا اور رات کو دونوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد بھی لا کر جب تارا کو کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ کافی پرسکون ہو گئی۔ بے شک عمران اور اس کے درمیان میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تارا یہی بات سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ کم سے کم اگر عمران اس سے یک طرفہ محبت کرتا ہے تو اس نے تارا کو اپنی بیوی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا ضرور لگایا تھا زور۔ وہ بھی انہی باتوں میں الجھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ تارا بھی بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ عمران اسے نظر انداز کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر اپنی سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا۔ تارا انتظار کرتی رہی کہ کب اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا، لیکن وہ پوری رات وہیں صوفے پر بیٹھا رہا۔ پھر دھیرے سے اٹھ کر واش روم میں گیا اور واپس آ کر صوفے پر ہی لیٹ کر سو گیا، جبکہ تارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن عمران کے رویے سے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہ ہو۔ یہ بات تارا کو بہت بری طرح کھلی تھی۔ وہ اپنا لہنگا وغیرہ تبدیل کیے بغیر ہی سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے پکارنے پر کھلی تو دیکھا بیڈ کے دائیں طرف عمران کھڑا اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی چچی، چونکہ وہ نیند سے اٹھی تھی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ عمران سامنے کھڑا ہوا بے حد فریش لگ رہا تھا۔ تو اس نے ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فریش ہو کر آؤ۔ عمران کی بات کا مطلب سمجھ کر تارا جلدی سے واش روم میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو اس نے بھی اپنا ایک ہلکا پھلکا لباس پہنا ہوا تھا۔ باہر آئی تو عمران صوفے پر بیٹھا اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ خیریت؟ جب 2 منٹ واش روم کے باہر کھڑے رہنے کے باوجود عمران نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تو وہ سنجیدگی سے آگے بڑھ کر بول پڑی، بیٹھو ادھر۔ صوفے کی دوسری جانب بڑی کرسی کی جانب اشارہ کر کے عمران نے اپنا موبائل میز پر رکھ دیا۔ میری بات اب کان کھول کر سنو، یہ نکاح میں نے کسی مجبوری کے تحت تم سے کیا ہے۔ دوسری بات، تم مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی اور مجھے تم سے شادی کے لیے کہا جاتا تو میں انکار کرتا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ اب جو میں نے تم سے نکاح کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ اتنی بڑی ہے کہ میں اس سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے بچپن میں بھی تم سے نفرت تھی اور اب بھی میں اعلانیہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے تم سے اب بھی نفرت ہی ہے۔ تیسری بات، ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے تم اس کمرے سے باہر کسی کو بھی نہیں کہو گی۔ اگر تم نے کہا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عمران بولتا جا رہا تھا جبکہ تارا دم سادے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اسے یہ کچھ بھی حقیقت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت برا خواب دیکھ رہی ہوں۔ عمران، تارا نے اسے پکارا تو وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے بولا، خاموش، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میری بہن اور انور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن کسی غلط فہمی کے بنا پر تم درمیان میں آ گئی اور تمہیں ہٹانے کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ سو بہتر یہی ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ میری پہلے ہی ایک گرل فرینڈ موجود ہے
اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ تمہاری سوتن بھی بن جائے گی۔ سمجھ آ گئی تمہیں میری ہر بات؟ اپنی تمام تر باتیں کرنے کے بعد عمران نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تو تارا سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا، لیکن امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر غور ضرور کرو گی۔ کمرے سے باہر میں تمہیں بیوی کا ہی درجہ دوں گا، لیکن کمرے کے اندر نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزید نہیں رکا اور اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا، پھر لمبے لمبے ڈگ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تارا کو جب پوری صورتحال سمجھ آئی تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے تو پہلے ہی عمران کا رویہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد عمران نے اپنا کہا ہر جملہ ثابت کمرے سے باہر وہ تارا کے ساتھ ہنس کر بول کر بات کر لیتا، لیکن کمرے کے اندر وہ بالکل انجان تھا۔ گھر سے جب سبھی مہمان چلے گئے تو عمران نے ساتھ والا کمرہ تارا کو دے دیا۔ اس کمرے کا دروازہ عمران کے کمرے میں بھی کھلتا تھا۔ اگلے دن ولیمے کے بعد جب انور اور ساجدہ گھر واپس آئے تو وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ عمران اور تارا بالکل ہی انجان لگ رہے تھے۔ تارا نے حسرت سے انور اور ساجدہ کو دیکھا۔ اگر آج ساجدہ اس کی بیوی نہ ہوتی تو تارا انور کے ساتھ بیٹھی ہوتی، لیکن فوراً ہی یہ سوچ آ گئی۔ تارا نے خود کو روک لیا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انور اور ساجدہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر وہ ساجدہ کی جگہ پر ہوتی تب بھی انور اسے وہ محبت نہ دیتا، یعنی اس کے مقدروں میں شادی کے بعد بغیر محبت کے رہنا تھا۔ تو وہ یہ بات اچھی طرح قبول کر چکی تھی۔ لیکن آج جب شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تو اماں سائی نے سبھی کے درمیان بیٹھ کر عمران اور تارا کو پکارتے ہوئے کہا اب وہ دادی بننا چاہتی ہیں۔ اس بات پر تارا نے اپنا سر جھکا لیا، جس پر سب کو لگا کہ وہ شرما رہی ہے، لیکن وہ شرما نہیں رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے امٹ آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ اوپر عمران کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں ہمیشہ یوں ہی کرتے تھے، اکٹھے کمرے میں جاتے، لیکن پھر تارا درمیان میں کھلنے والے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ لیکن آج جب اس نے عمران کے آنے سے پہلے اس کمرے میں جانے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ اس دروازے کا لاک بری طرح سے جیم ہو چکا ہے۔ اب وہ عمران کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ تبھی باہر ساجدہ نے انہیں عجیب سے حلیے میں دیکھ لیا۔ اندھیرے میں بستر پر لیٹے بے اختیار تارا نے یہی دعا کی کہ یا اللہ، اگر میری زندگی یہی لکھی ہے تو مجھے ہمت عطا کر، اور اگر نہیں تو میں اس آزمائش میں مزید پورا نہیں اتر سکتی، میرے لیے کوئی بہتر وسیلہ بنا دے۔ یہی دعا کرتے ہی نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا۔ جب اگلی صبح تارا کی آنکھ کھلی تو سیدھا وہ عمران کے کمرے میں گئی اور وہاں جا کر کیا دیکھا کہ عمران کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کا بخار بہت شدید تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ آڑا ترچھا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تارا کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ اس نے فٹافٹ پہلے تو کمرے میں بکھرا ہوا گند سمیٹا، پھر عمران کو بستر پر صحیح طرح سے لٹا کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والوں کو علم ہو گیا کہ عمران کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بخار کی شدت بہت زیادہ ہے اور اب بھی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی تھا۔ ڈاکٹر کچھ دوائیاں دیکھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے تارا کو کمرے میں ہی رہنے کا بولا۔ وہ بھی پورا دن عمران کا خیال رکھتی رہی، لیکن کچھ گھنٹوں بعد جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو اس کے باوجود جو کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی تارا کی نظر اچانک عمران کے موبائل پر پڑی جو سائلنٹ موڈ پر تھا۔ تارا نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو موبائل پر کم سے کم 90 مسڈ کالز کسی فرح نامی لڑکی کی آئی ہوئی تھی۔ اس نے عمران کا موبائل تھمایا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے تارا کو بھی فون اٹھانے کا بولا۔ اس سے پہلے تارا فون اٹھاتی فون بند ہو چکا تھا۔ آپ کو موبائل واپس ابھی رکھنے ہی لگی جب ایک مرتبہ پھر سے فون بج اٹھا۔ اب یہ مرتبہ تارا نے فون اٹھایا تو آگے ایک لڑکی تھی۔ تارا کی آواز سنتے ہی انتہائی غصے سے بولی، کہاں ہے عمران؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، تارا نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں عمران نے شادی کی پہلی رات ہی اس سے کہا تھا کہ بہت جلد وہ اس کی سوتن بننے والی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں عمران کو فون دو تم، اور تم کون ہو؟ کیا کر رہی ہو عمران کے پاس؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تارا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وقت میں تمہاری بات نہیں کروا سکتی۔
وہ لڑکی تلخی سے بولی تو ٹھیک ہے، بتا دینا عمران کو، اب میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گی، بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہہ کر فون ایک جھٹکے سے کٹ چکا تھا۔ فون رکھنے کے بعد عمران نے تارا کو دیکھا تو تارا نے اس لڑکی کا حرف بہ حرف کہا، ہر جملہ اپنے شوہر کے سامنے دہرایا۔ منا لوں گا میں اسے، جا تم میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ تارا کمرے سے باہر نکل آئی لیکن اس کا دل کمرے میں ہی اٹک چکا تھا۔ بار بار کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی۔ تارا کو یہی ڈر تھا کہ کہیں عمران اس لڑکی کو پھر سے کال نہ کر لے۔ کچن میں اس کے لیے سینڈوچ بناتے ہوئے بھی تارا کے دماغ میں یہی سب باتیں چل رہی تھیں، لیکن جب وہ کمرے میں واپس آئی تو عمران دوبارہ پھر سو چکا تھا اور اس کا موبائل وہیں پڑا تھا جہاں پر تارا رکھ کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بے اختیار اس نے پرسکون سانس لیا۔ بے شک ان دونوں میں میاں بیوی جیسا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی تارا کو ایک جلن ضرور محسوس ہو رہی تھی اس لڑکی سے جو اس کے شوہر کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھی۔ تارا وہاں کھڑی ہو کر کافی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ آیا اسے عمران کو جگانا چاہیے یا نہیں، لیکن تبھی عمران کی آنکھ کھل گئی تو تارا نے اس کو سینڈوچ تھما دیا۔ کیا تمہیں بیماروں کی تیمارداری کرنا نہیں آتی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ ہلا لوں، کم سے کم تم مجھے یہ سینڈوچ کھلا تو سکتی ہو نا۔ تارا خاموشی سے بیٹھ کر اسے سینڈوچ کھلانے لگی۔ اسے کھانے کے بعد تارا نے کمبل عمران پر سیٹ کر دیا۔ اس سے پہلے وہ جانے کے لیے مڑتی جب عمران کی کانپتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تارا مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا تم تھوڑی دیر میرے ساتھ لیٹ سکتی ہو پلیز؟ اس جملے پر تارا کا دل پوری قوت سے پھیل کر سکڑا۔ اکٹھے لیٹنا تو دور کی بات، تو کبھی ایک ساتھ ایک صوفے پر بھی نہیں بیٹھے تھے، کجا کے عمران اسے اپنے ساتھ لیٹنے کا بول رہا تھا۔ تارا نے رخ موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا تو واقعی میں وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آ جاؤ یہاں پر، عمران نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو مجبوراً تارا کو اس کے ساتھ لیٹنا پڑا۔ اس کا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اس کے لیٹتے ہی عمران نے اپنا رخ تارا کی جانب موڑ لیا اور پوری قوت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ تارا اس کے ساتھ لیٹی دم سادھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے گرمی لگ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ بغیر ہلے جلے جوں کی توں عمران کے ساتھ لیٹی رہی۔ اگلے 15 منٹ میں اسے عمران کی سانسیں گہری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس نے رخ موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا تو واقعی میں وہ گہری نیند سو چکا تھا اور اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ کسی کو بھی بے اختیار پیار آ جاتا۔ تارا کا دل چاہا وہ اپنے ہونٹ عمران کے ماتھے پر رکھ دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور خود پر ضبط کر کے لیٹی رہی۔ کچھ ہی دیر میں تارا اور عمران دونوں کا ہی وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تارا جو کافی دیر سے وہاں پر ایک ہی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی عمران کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے حیرت سے تارا کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ آپ ہی نے تو مجھے اپنے ساتھ لیٹنے کا بولا تھا۔ عمران کی بات سن کر وہ کافی ڈر چکی تھی، تبھی ڈرتے ڈرتے اسے جواب دیا، اچھا ایک کام کرو، مجھے چائے بنا دو۔ طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے لیکن سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی تارا فوراً سے پہلے کمرے سے باہر چلی گئی اور جا کر کچن میں دم لیا۔ وہاں پر اما سائی موجود تھی، اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، کیا بات ہے تارا، کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ لیکن اس نے نفی میں سر ہلا کر ان کی بات ٹال دی۔ پھر چائے بنا کر کمرے میں گئی تو عمران واقعی میں کافی فریش ہو چکا تھا اور اپنا موبائل چلا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی تارا ایک دم سے اس کا دم بن گیا کہ اب ضرور وہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود سمجھتا، تارا نے اپنے بطور ہی بتا دیا کہ کسی فرح کی کال آئی تھی اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لگتا ہے پہچان گئی ہو تم اسے۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے گہری نگاہوں سے تارا کو دیکھا تو وہ اپنا رخ موڑ گئی، ادھر آؤ میرے پاس۔ ساتھ ہی تھوڑا پیچھے ہو کر اس نے تارا کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ تارا حیران ہوتی اس کے قریب بستر پر جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک دن میں 2 مرتبہ عمران اسے اپنے پاس بٹھا رہا تھا۔ یہ تو بالکل بھی معمولی بات نہیں تھی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ حیرانی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دیکھو، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو یا کہیں پر بھی تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا نکاح خود کرواؤں گا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا تھا صرف اپنی بہن کے لیے خود غرض بن کر کیا تھا۔ اگر تم انور سے شادی کر بھی لیتی تو تم دونوں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے جو کچھ کیا میں اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ اپنی بہن کی خاطر صرف تمہاری ہی نہیں، میں نے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگائی ہے۔ تم جہاں پر کہو گی میں تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تارا صرف اتنا ہی بول سکی کیونکہ عمران کو دیکھتے ہی اس کے تمام الفاظ ماند پڑ چکے تھے۔ سوچ لو،
کیونکہ میں بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ یہ بات سن کر تارا کی رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اور عمران الگ ہوں گے، لیکن اس کا شوہر کیسے اتنی ڈھٹائی سے اس سے الگ ہونے کی بات کر رہا تھا۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں فرا سے؟ تارا نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو عمران کاندھے اچکا کر بولا، ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور 2 سال سے اکٹھے ہیں۔ میں اپنی بہن کے لیے تم سے تو شادی کر سکتا ہوں، لیکن فرا بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ تبھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ جہاں تم کہو گی میں تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ اس بات پر تارا کو بہت شدید غصہ آیا اور وہ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ گئی۔ عمران خان، تم نے میرے کردار کو داؤ پر لگا کر میرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تم چاہتے ہو تو اسی وقت بھی مجھے سچ بتا سکتے تھے اور میں ان دونوں کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے پہلے میری زندگی داؤ پر لگائی، پھر مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جو کچھ تم کہتے رہے میں تمہاری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی رہی۔ ہماری شادی کو تقریباً 1.25 مہینہ ہو چکا۔ اس دورانی میں مجھے ایک دن بھی ایسا بتاؤ جب میں نے تمہیں تنگ کیا ہو یا تمہارے حکم کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ وہ سخت لہجے میں عمران کے سامنے کھڑی بول رہی تھی، جبکہ عمران حیرانی سے اس کا ایک ایک جملہ سن رہا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا، بلکہ عمران نے تو اسے کبھی اپنے آگے بولتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ پھر آج اچانک اس سے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اندر ہی اندر کافی الجھا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے یا لہجے سے تارا کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے جو کہا میں نے کیا، لیکن اب آپ وہ کریں گے جو میں آپ کو کہوں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، جس کام کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی تھی نا، میں پورے خاندان میں پھیلا دوں گی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ عمران تلخی سے بولا تو وہ ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے بولی، آج تک میں نے آپ کی ہر ایک بات برداشت کی ہے، اب آپ کو میرا لہجہ برداشت کرنا ہی ہوگا۔ آپ چاہیں تو دنیا کی کسی لڑکی سے بھی نکاح کر لیں، پھر چاہے وہ 1 ہو یا 3، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ اس نکاح کی ذلت تو میں نے برداشت کر لی، لیکن میں طلاق کی ذلت کسی صورت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تمہیں جہاں پر رکھنا ہے اس لڑکی کو تم رکھو۔ تم نے مجھے میرا حق نہیں دینا تو بے شک مت دو۔ ساری زندگی یوں ہی رکھنا چاہتے ہو تب بھی رکھو، لیکن میں اس گھر سے تمہاری متعلقہ بن کر کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ تارا بہت کم دورانی میں آپ سے تم پر آ چکی تھی، جبکہ عمران کو تو اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے لگی تو پیچھے سے عمران نرمی سے بولا، کیا قبول کر لو گی اسے؟ تارا نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا اور پھر استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولی، کیا میں نے آپ کو برداشت نہیں کیا؟ میرے لیے اگر کوئی بات معنی رکھتی تھی تو وہ آپ کا رویہ، لہجہ اور آپ کا وجود معنی رکھتا تھا، مگر جب آپ نے خود کو ہی میرے لیے بے معنی کر دیا تو میرے لیے کسی بھی تیسرے یا چوتھے بندے کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ لیکن جو آپ کی اہمیت تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، صرف یہاں پر آپ اس لڑکی کو نہیں لا سکتے، باقی باہر جہاں چاہیں رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر تم سے آپ پر آ چکی تھی۔ عمران کتنی ہی دیر اس کی باتوں کے ٹرانس میں بیٹھا رہا، جبکہ تارا کب کی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کمرے میں تو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی باہر نکلی اس کی آنکھوں سے بے بسی بھرے آنسو بہنے لگے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑتے ہوئے باہر لان میں آ گئی۔ جب سے فرح کی کال آئی تھی تب سے ہی تارا کے اندر ایک عجیب طرح کی آگ جل رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ جو باتیں اور جس محبت کی حقدار وہ تھی، اس کا شوہر وہی سب کچھ اس لڑکی کو دے رہا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی رشتے کے۔ لان میں بیٹھے بیٹھے وہ بہت کچھ طے کر چکی تھی، جس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ عمران کے دوسری شادی کے متعلق وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ کمرے میں عمران نے فرح کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ عمران کو یہی لگا کہ اس نے اتنی کالز نہیں اٹھائی، اس وجہ سے فرح بھی اس کی کال نہیں اٹھا رہی۔ وہ ٹرائی کرتا رہا، لیکن 1 گھنٹے بعد 1 ہفتہ گزر گیا اور فرح نہیں اس کی کال نہیں اٹھائی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں موجود تھی اور عمران کا جب دل چاہتا اسے منانے کے لیے چلا جاتا۔ اس دوران تارا اور عمران کی گفتگو کو مکمل طور پر بند تھی، لیکن پھر بھی تارا اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ جو آپ اس گھنٹے کے کمرے میں ہی موجود رہتی، کب عمران کو کچھ چاہیے ہوتا تو اس کے مانگنے سے پہلے وہ سلا دیتی۔ یہ دیکھ کر عمران کئی مرتبہ تو حیران رہ جاتا کہ آخر یہ لڑکی شے کیا ہے؟ یہ جانتی ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار ہے، اس لڑکی کو اپنی سوتن بنانے کے لیے بھی تیار ہے، اور میری ہر اس ضرورت کا خیال بھی رکھتی ہے۔ کبھی کبھار وہ فرح اور تارا کا مقابلہ کرنے لگتا، کیونکہ فرح تارا کے مقابلے میں بہت ہی ہٹ درم، ضدی اور انا پرست تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سوائے باتوں کے فرح کو اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا، جبکہ تارا اس سے 100 گنا زیادہ خوبصورت اور سگھڑ دونوں ہی تھی۔ ان دنوں جب فرح عمران کی کال نہیں اٹھا رہی تھی تو وہ
بلا رہتا تارا کے متعلق زیادہ سوچنے لگا تھا، جبکہ دوسری جانب تارا کو اب فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو چکی تھی، لیکن اپنی خاموشی کے باوجود گھر میں اس کا کافی ہولڈ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عمران کے واٹس ایپ پر فرح کی کچھ تصویریں شیئر ہوئیں، جن کے ساتھ ایک وائس نوٹ بھی تھا۔ عمران، میں جانتی تھی تم مجھے دھوکہ ضرور دو گے، اور مجھے تمہیں یہ بات بتانے میں بالکل بھی شرمندگی نہیں کہ جتنا دھوکہ تم نے مجھے دیا، میں نے بھی تمہیں اتنا ہی دھوکہ دیا۔ میری شادی ہو گئی اور میں تم سے بہتر انسان کے ساتھ ہوں۔ امید کرتی ہوں آئندہ تم میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ جیسے ہی عمران نے وہ وائس نوٹ سنا، ایک دم سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ فرح سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ وائس نوٹ کے ساتھ اس کی شادی کی تصاویر موجود تھی۔ تبھی کمرے میں تارا آ گئی تو عمران نے اپنا موبائل نیچے رکھ دیا۔ تارا نے یہ بات بخوبی نوٹ کی تھی، جیسے وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا، مگر اس نے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ معمول کے مطابق وہ عمران کا کھانا رکھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے عمران نے اپنا موبائل دوبارہ سے نکال کر تصدیق کی۔ ہاں، فرح اسے دھوکہ ہی دے چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس حقیقت سے وہ پہلے ہی آگاہ تھا، کیوں فرح اس کے علاوہ باقی لڑکوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے کئی مرتبہ منع کیا تھا، مگر وہ نہیں رکی تو وہ بھی خاموش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں اس رشتے کے لیے سنجیدہ تھا۔ بھلا گوروں کے ملک میں رہتے ہوئے کیسے وہاں کی پلی ہوئی لڑکی سے امید رکھ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ وفاداری کرے گی، جبکہ اپنے ہی ملک بلکہ اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ وہ بے وفائی کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے تارا کا دکھ بڑی بری شدت سے محسوس ہوا تھا۔ تبھی تارا کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں تھرمامیٹر تھا، جب وہ لے کر سیدھا عمران کے قریب آئی اور اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگی۔ ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو عمران نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ تارا چونکہ سنبھل نہیں پائی تو سیدھا جا کر عمران کے اوپر ہی گری۔ عمران یہ لمحے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تارا کے اوپر جھک گیا اور نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو تارا، میں مانتا ہوں کہ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی کہاں میرے لیے تم اتنا سب کچھ کر رہی ہو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ جبکہ تارا حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے شوہر کو خود سے معافی مانگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فرح جیسے کوئلے کی خاطر تم جیسے ہیرے پر دھیان نہیں دیا۔ پتہ نہیں یہ میری خوش نصیبی ہے یا میری بد نصیبی کہ تم میرے مقدروں میں اچانک سے آ گئی ہو۔ خوش نصیبی اس لیے کہ میں تم ادھر سے ہی رہی قدر نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی تم میری زندگی میں ہو، اور بد نصیبی اس لیے کہ میں دوبارہ پھر تم جیسے ہی رہی کی قدر نہیں کر پا رہا، اور میں نے تمہیں اتنا دکھ درد دیا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ تارا کو اپنی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی جب عمران نے نرمی سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو پلیز تارا، اس ایک ہفتے میں تم نے میرا جتنا خیال رکھا ہے یہ تمہاری عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو اب میں تو تمہیں بہت ہی خود کے ساتھ رہنے دوں گا جب تم مجھے خود پر حق دو گی، خود کی زندگی پر حق دو گی، اور اس طرح میری زندگی اور وجود کا پورا حق تم لو گی۔ کیا فرح نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اتنی باتوں کی بات تارا صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ ہاں، اس نے ٹھکرایا تو مجھے احساس ہوا کہ ٹھکرائے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور وہ دکھ میں تمہیں کتنے عرصے سے دے رہا تھا، مگر اب میں تمہارے ساتھ واقعی میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دکھ تمہیں ملا ہے تو دکھ مجھے بھی ملا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے لیے تمہیں ٹھکرایا، وہی مجھے ٹھکرا کر چلی گئی، اور آج میں تمہارے قدموں میں بیٹھا تم سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی عمران تارا کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ عمران نے معافی مانگ کر اپنی تمام غلطیاں مٹا دی تھیں، اور وہ بھی ایک نئے عزم کے ساتھ عمران کے سنگ نئی زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی۔ بالآخر تارا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ یہ آنسو اس تکلیف اور انتظار کا نتیجہ تھے جو اس نے 1 مہینے سے زائد عرصے تک سہا۔ اس نے اپنے جذبات کو عمران سے چھپایا نہیں، بلکہ اپنے سر اس کی گردن میں چھپا لیا۔ عمران نے بھی اسے مزید مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے کہ تارا جیسی شریک حیات اس کی زندگی میں آئی۔ اس لمحے ان دونوں نے ایک دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کو بھلا کر نئے سرے سے محبت اور احترام پر مبنی رشتے کا آغاز کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں معمول پر آئے تو عمران نے تارا کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ اس نے ساجدار انور کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے طریقے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اب ہر فیصلہ تارا کو اعتماد میں لے کر کرے گا۔ تارا نے بھی اسے یقین دلا کر اس کے فیصلے میں ساتھ دے گی۔ بس اب ان کا رشتہ صرف دکھاوے کا نہیں بلکہ سچا اور مخلصانہ ہونا چاہیے۔ اس رات دونوں نے پچھلے تمام تلخ تجربات کو بھلا کر ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزاری۔ عمران کا احتساب اور تارا کی معافی ان کے رشتے کا خوبصورت نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اگلے دن جب وہ دونوں ناشتے کے میز پر آئے تو تمام گھر والوں نے ان کے چہروں پر
ایک نئی تازگی اور چمک نوٹ کی جو پہلے نہیں تھی۔ ساجدہ نے چھیڑتے ہوئے پوچھا کیا بھابھی کے گال کا زخم بھر گیا؟ تو تارا اور عمران دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ زخم اب بھر چکا تھا اور اس کی جگہ ان کے دلوں میں حقیقی محبت نے لے لی تھی۔ خاندان والوں کے لیے یہ خوشی اور محبت کی جیت کا لمحہ تھا، خاص طور پر ساجدہ اور انور کے لیے جن کی شادی کا راستہ بھی اسی قربانی کے ذریعے ہموار ہوا تھا۔ اس طرح اس کہانی کا تلخ آغاز ایک شیریں انجام کی طرف بڑھا، جہاں محبت نے تمام غلط فہمیوں اور خود غرضی کو شکست دے دی۔